نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة اللہ مع الصابرین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ امتحانات میں اور زندگی میں اور کامیاب زندگی کیسے ہوتی ہے اور صبر و شکر والوں کی شان کیا ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمارا بیان چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے کو سمجھنے کی اور دوستوں کو صحیح معلومات اور صحیح علوم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ صاحب جو آپ کا کام ہے اسے کیجئے، اس قصے میں نہ پڑھیے۔ اول تو اسرار کا علم ہی نہیں ہو سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قضاء و قدر کے فیصلے ہیں اور اس میں کیا حکمتیں ہیں، ان رازوں کا علم نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو بھی سکتا تب بھی ایسی کاوش محبت اور عظمت کے خلاف ہے۔ قلب میں اگر خدا کی عظمت اور محبت ہو تو اس سوال کی نوبت ہی ہرگز نہیں آ سکتی کہ امراض و بلاؤں اور وبائیں جو ہے میں کیا حکمت ہے۔ محبت کبھی اس کا وسوسہ ہی نہیں آ سکتا۔ دیکھو اگر کوئی کسی پر عاشق ہو، یہ مجازی عشق کی مثالیں دے رہے حضرت، اور اکثر ہمارے نوجوان ان چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ وہ معشوق صاحب کبھی منہ نہ لگاتے ہوں، ایک روز اتفاق سے کہ راستے میں آمنا سامنا ہو جائے اور معشوق صاحب اس کے سر پر ایک چپت رسید کر کے چل دیں، اب بتاؤ یہ عاشق کیا کرے گا؟ اگر تم اس سے یہ کہو کہ میاں اس سے پوچھو تو چپت لگانے میں کیا حکمت تھی، وہ کہے گا پوچھنے سے کیا فائدہ۔ میرے دل کو اس کی چپت سے ایسی لذت حاصل ہوئی ہے کہ وہی تمام سوالات کا جواب ہے۔ میری ایسی قسمت کہاں کہ اس کا ہاتھ میرے بدن کو لگے۔ خدا کا شکر اس نے تھپڑ تو اس نے چھیڑو تو ہے، بہت دنوں میں قسمت جاگی کہ ادھر توجہ تو ہوئی۔ چنانچہ ایک عورت کا خاوند نہایت بد مزاج تھا، کبھی بیوی کی طرف التفات نہیں کرتا تھا۔ ایک روز گاجریں لایا اور ایک گاجر کھا کر اس کی پیندی اس غریب کو کھینچ کر ماری۔ وہ اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک عورت کو اپنے میکے بھیجا کہ اماں سے سلام کہنا، یہ کہنا کہ کھائی تھی گاجر، ماری تھی پیندی، کچھ کچھ سہاگ بھوڑا ہے، یعنی لوٹنے لگا ہے۔ خدا جانے اس کمبخت کو شوہر سے کتنی محبت تھی کہ اس کی پیندی مارنے سے ہی اس قدر خوشی ہوئی۔ محبت ہے عجیب چیز۔ اسی طرح کی عورت اپنے شوہر سے بے پرواہ تھی۔ پہلے مرد کی بے پرواہ ہونے کا واقعہ سنا، اب عورت بے پرواہ تھی۔ وہ اسے پسند نہیں تھا، اس سے الگ رہتی تھی۔ ایک روز چور جو آئے اور کھڑکا ہوا تو مارے ڈر کے شوہر سے لپٹ گئی۔ اس وقت شوہر بزبان حال یہ کہتے ہیں، این کے می بینم ببیداری اس یا رب یا بخواب، یا اللہ میں جو دیکھ رہا ہوں یہ بیداری ہے یا خواب ہے۔ چور کچھ 8 جاگنے والوں کی پا کر بھاگنے لگے تو وہ کہتے ارے بھائی تمہارا آنا تو ایسے مبارک ہے کہ سارا گھر تم پر نثار ہے، جو کچھ ہے تم سب لے جاؤ۔
اور ہر روز آیا کرو. اسی طرح بیوی صاحب میری طرف متوجہ تو ہوں. دیکھیے اس نے محض بیوی کے لیے سارا گھر لٹوا دیا. عشق مولا کم از لیلا بود گوئے گشتن او و اولا بود. محبوب حقیقی کا عشق لیلا سے کیا کم ہو. اس کی گلیے میں پھرنا اولا اور بہتر ہے. اللہ اکبر. لوگ محبت مجازی میں تو مضرتوں کی کو بھی منفعت سمجھتے ہیں اور اللہ کی محبت میں بلاؤں اور وباؤں میں منفعت نہیں سمجھتے. جن کو علاقے محبت سے ہوتا ہے وہ اس سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں. نہ شد نصیب دشمن کہ شد ہلاک تیغت سر دوست سلامت کہ تو خنجر آزمائی. دشمن کے یہ نصیب نہ ہو کہ تیری تلوار سے ہلاک ہو جائے. دوستوں کو سر تیرے خنجر آزمائی کے لیے کافی ہے. ایک بزرگ نے لوگوں کو دیکھا کہ بھاگ رہے ہیں. پوچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کسی نے کہا فرعون سے بھاگ رہے ہیں. فرمایا یا فرعون خذنی لے، اے فرعون مجھے لے لے. چنانچہ اسی میں انتقال ہو گیا. انہوں نے فرعون کی درخواست کی صرف اس واسطے کہ وہ برائے حدیث مومن کے لیے رحمت ہے. موت جو ہے وہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولتی ہے. بہرحال انہیں اس میں بھی لذت آئی کہ فاقہ ہو، بیماری آ جائے، کہ یہ سب کچھ محبوب ہی کی طرف سے ہے. بجرم عشق توام میکشن و غوغا است تو نیز برسر بام آ کے خوش تماشا است. تیرے عشق کے جرم میں مجھے قتل کرتے ہیں اور اس کا شور و غل ہے تو ذرا چھت پر کھڑا ہو کر دیکھ کہ کتنا اچھا تماشا ہے. صرف اتنی تمنا کہ محبوب مجھے قتل ہوتے دیکھ لے، بس پھر آسان ہو جائے گا. جب اور کے ہاتھ سے قتل ہونے میں اس قدر خوش ہیں، اگر ان کے ہاتھ سے قتل ہوں تو کیا کہنا. پھر تو یہ حال ہوگا نہ خوش تو خوش بود بر جان من دل فدائے یار دل رنجان من. تیرا رنجیدہ کرنا مجھے اچھا معلوم ہوتا ہے. دل فدا ہے ایسے یار پر جو مجھ کو رنجیدہ کرے. میں بقسم کہتا ہوں کہ یہ میری شاعری ہی نہیں بلکہ واقعی اہل اللہ مصائب کو اس قدر لذیذ سمجھتے ہیں کیونکہ خدا تعالی کی طرف سے ہے. اے حضرات یہ مضمون آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. اور کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ محبت نہیں. بس سب شکایت و وسوسوں کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کی جائے. واللہ اگر محبت ہوتی تو یہ بدگمانی اور شکایت تو کیا ہوتی، کبھی شبہ بھی نہ ہوتا. حضرت رابع بصری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جب کبھی ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے، جیسے آج کل بلڈ پریشر وغیرہ سے ہوتے ہیں، تو خوش ہو جاتی تھی. کہتی تھی کہ پھر بڑھیا کو یاد فرمائے ہے. ہر کرا جامہ از عشق چاک شد اوز حرص و عیب کلی پاک شد. جس کے کپڑے عشق میں پھٹ گئے وہ لالچ اور عیب سے پاک ہو گیا. اے ہمارے عشق تو خوش رہ، تو ہمارے سب بیماریوں کے علاج ہے. تو ہمارے غرور کی دوا ہے. تو ہی ہمارے لیے افلاطون اور جالینوس
اور اس کی تحصیل کی طرف توجہ نہیں، حالانکہ حق تعالیٰ نے محبت کو ایمان کا لازم گردانا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔